سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 4 چیپٹر اور 5ویں آیت آپ بھی نکال لیجئے اور میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھتا ہوں۔ اور یہاں یوں لکھا ہے، اور اس تخت سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ اس آیت میں یہ بجلیاں، آوازیں اور گرجیں یہ کوہ سینا یعنی ماؤنٹ آف سینائے پر سنائی گئی تھیں، جن کا ذکر ایکزڈس کوچ خروج 20 کی 18 اور 19 میں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ خدا کی عدالت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تخت عدالت کا تخت ہے، نیام کا تخت ہے، ججمنٹ کا تخت ہے، جیسا کہ کوچ ایکزڈس چیپٹر 9 نواں اس کا چیپٹر اور اس کی 23 سے 34 آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایکزڈس چیپٹر 9 ورس 23 سے 34 اور یسایہ چیپٹر 2 ورس 10، یسایہ اس کا دوسرا چیپٹر اور 10ویں آیت، اور اسی طریقے سے بھجن زبوروں کی پوتھی زبور سامز 18 کی 13، سامز چیپٹر 18 ورس 13۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 7 چراغ جو تخت کے سامنے جل رہے تھے، یہ پاک روح کو ظاہر کرتے ہیں یا اس حضوری کو ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا پہلا چیپٹر اور اس کی 4 آیت میں، پرکاش کی پوتھی یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا پہلا چیپٹر کی 4 میں خدا کی 7 روحوں کا ذکر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ پاک روح تو ایک ہے، پاک روح کے 7 جو ہیں یہ فنکشنز ہیں، یہ ایٹریبیوٹس ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، یا اس کو کہہ لیں کہ مسیں ہیں، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح پر 7 فولڈ انوائنٹنگ تھی، یعنی 7 گنا مسا، یعنی پورتا کا مسا، کمپلیشن تھا اس پہ، مکمل الوہیت کی ساری معموری اس کے اندر سکونت کرتی تھی۔ یسایہ 11 کی 2 میں بھی یہ 7 فولڈ انوائنٹنگ یعنی پاک روح ایک ہے، اس کی 7 مسیں ہیں۔ یہ چراغ اس لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں یا اتنے ضروری ہیں کیونکہ عام طور پر پاک روح جو ہے وہ صورت دھار کے نہیں آتا، اس لیے مطلب کہنے کا ہے کہ ہاں یوحنا نے جب پربھو یسوع مسیح کو بیپٹزم دیا تو پاک روح کبوتر کی شکل میں اس پہ آ گیا، لیکن یہ اکثر یہ اسی وقت ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاک روح صورت عموماً یا عام طور پہ دھار کے نہیں آتا۔ یہاں جن روحوں کا ذکر کیا گیا، آتماؤں کا ذکر کیا گیا، اسپرٹس کا ذکر کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی فرق روحیں ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ روحوں کے 3 رخ ہیں، خدا کی روح ہے یعنی پوتر آتما ہے، پھر شیطان کی روح ہے جس کو بری آتمائیں کہہ لیں، پھر انسان کی روح ہے جو خدا نے ہر انسان میں اس کی روح الگ الگ ڈالی ہوئی ہے، کریٹڈ روح کہہ لیں اس کو، اسپرٹ ہے۔ بلکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے مسیں ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، اور پھر یہ 5ویں آیت میں 7 روحوں کا بیان بہت ہی کلیئر ہے، لیکن جب
ہم ایک ہی ورس میں اڑ جاتے ہیں. یہ آپ ضرور اس کے متعلق ہم نے بڑا کھل کے بیان کیا ہے، اور وہ جو ہم نے کیا ہے، اور وہ دا بک آف ریولیشن، یہ پرکاش کی پوتھی، اور یہ پہلی اسٹڈیز میں ہوگا، اس کی 4 آیت ہے، پہلے چیپٹر کی 4 آیت. سو وہاں سے آپ کو مزید اس میں مدد مل سکتی ہے. تو جیسے ہم نے دیکھا کہ 7 کا جو نمبر ہے وہ کمپلیشن کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یسوع کو اس طریقے سے ظاہر کرتا ہے. دیکھیں ریولیشن 3 کی 1، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ یسوع کو ظاہر کیا گیا 7 روئیں اور 7 ستارے اس کے ہاتھ میں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ پورے طور پہ یہ اس کے اوپر پورتا کا مسئلہ ہے، جس طریقے سے کولوسین چیپٹر 2 ورس 9 میں ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہ الوہیت، یعنی جو یہ مسیح کی بھرپوری تھی، وہ جو تھی وہ کیا تھی، اس پہ واس کرتی تھی، یعنی کہ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کے اس میں سکونت کرتی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم افیژن چیپٹر 1 ورس 22 اور 23 پڑھیں تو وہاں بڑا یہ سب کچھ، جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گئے، تو متی رسول کی انجیل اس کا 28 کی 18 میں کہتے ہیں کہ اب زمین اور آسمان کا اختیار مجھے دیا گیا ہے. لیکن افسیوں کا خط افیژن چیپٹر 1 ورس 22 اور 23، افسیاں اس کا پہلا چیپٹر 22 اور 23 آیت میں، کہ سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، کس کے؟ یسوع کے، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کے کس کو دے دیا؟ کلیسیا کو دے دیا. ہاللیلویہ. سو 23 آیت میں لکھا ہے یہ اس کا بدن ہے، کس کا؟ یسوع کا، اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کو معمور کرنے والا ہے. سو عزیزو، یہاں آیت 5ویں جو ہے وہ اینڈ پہ پہنچی، اور ہم نے اس میں دیکھ لیا کہ یہ آوازیں، گرجیں، بجلیاں جو ہیں یہ خداوند کی حضوری کو ظاہر کرتی ہیں، جو کہ کوہ سینا پہ بھی اس کا یہی طریقہ تھا. اور 7 چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو بیان کی گئیں. سو آگے ہم دا بک آف ریولیشن، پرکاش کی پوتھی، یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا 4 چیپٹر کی 6ویں آیت میں ہم جائیں گے، بلکہ 6 اور 7 آیات جو ہیں ورسز ہم اکٹھی پڑھیں گے، کیونکہ ان کا آپس میں لنک بن رہا ہے. اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ بھی اس کو کھول لیں. پرکاش کی پوتھی، اس کا دا بک آف ریولیشن، یوحنا عرف کا مکاشفہ 4 چیپٹر، اور اس کی 6 اور 7 میں یوں لکھا ہے، اور اس تخت کے سامنے گویا، کون سا تخت؟ جہاں پتا پرمیشور کا تخت ہے، سورگ پہ، تیسرے ہیون پہ، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جنتو یا جاندار یا حیوان ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. سو 7ویں آیت پڑھیں گے. پہلا جاندار جو ہے وہ ببر کی مانند ہے، یعنی شیر ببر نہیں جس طرح کہتے، ببر کی مانند ہے، اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند ہے، اور تیسرا جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے. سو شیشے کا سمندر بلور کی مانند، یعنی کہ سی آف گلاس کہہ لیں، جہاں خدا کا تخت ہے اس کے سامنے جو ہے وہ ایک سمندر ہے جو کہ کرسٹل ٹائپ ہے، جو کہ بلور کی مانند ہے. سو خدا کے کلام کو شیشے یا مرر سے بھی تشبیہ دی گئی ہے،
یا ترسایا گیا یا ریلیٹ کیا گیا. دیکھیں دوسرا کرنتھیاں اگر آپ نکالیں اس کی 3:18 اور یعقوب جیمز 1:23. سو دوسرا کرنتھیاں اس کی 3:18. چلیں ہم ایک آیت پڑھ دیتے ہیں, آپ بھی نکالیں. سو ہم نکالنے لگے ہیں دوسرا کرنتھیاں, اس کا کون سا چیپٹر ہے, آپ بھی بولیں, تیسرا چیپٹر ہے, اور اس کی 18 میں لکھا ہے مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں, تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ با درجہ بدلتے جاتے ہیں. سو پھر اسی طریقے سے چلیں یعقوب جیمز میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ یہاں لکھا ہے عبرانیوں کے بعد یہ بک ہے, اور اس کا پہلے کی 23 میں لکھا ہے, بڑا کلیئر ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے. ہاللیلویہ. سو شیشہ جو ہے, یہ مرر جو ہے, یہ ہم انسانوں کو اور چیزوں کے دیکھنے میں بڑی مدد کرتا ہے. یعنی جس طرح گاڑی چلا رہے ہیں تو وہ ہم مرر سے دیکھ سکتے ہیں اور کلیئر ہمیں نظر آتا ہے. سو شیشہ جو ہے یا مرر جو ہے یہ دور کی چیزوں کو نزدیک کر کے بھی دکھاتا ہے. سو خدا کا کلام جو کہ آئینہ ہے ہمیں باپ, بیٹے اور پاک روح کے بارے میں دیکھنے میں مدد کرتا ہے. یعنی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پتا پرمیشور کون ہے, پربھو یسوع مسیح کون ہے, پوتر آتما کون ہے, اور پھر پربھو کا وچن جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے, وہ ہمیں اس کا پرکاش کھولتا ہے, اس کا کیا کہتے ہیں مکاشفہ کھولتا ہے. سو ویسے تو خدا کے کلام میں یہ پربھو کے وچن کو بہت ساری چیزوں سے ریلیٹ کیا ہے, ترسایا گیا ہے. یعنی کہ 2 دھاری تکھی تلوار یا تیز تلوار, ٹھیک ہے, یہ عبرانیوں 4:12 میں ہے, یہ بھی خدا کے کلام کے لیے ہے. اور پھر خدا کا کلام تھوڑا ہے جو کہ لوگوں کو چوٹ لگاتا ہے, یرمیہ اس کا 23:29 ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال یا بک آف ایکٹس چیلوں کے کرتب 2:37 اور 38 میں بھی ہے. سو خدا کا کلام جو ہے وہ بیج ہے, یعنی کہ پہلا پطرس 1:23 میں کہ تم فانی تخم سے نہیں, بیج سے نہیں, بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہو. ہاللیلویہ. یہ خدا کا کلام کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آئینہ ہے, جیسے ہم نے یہاں پڑھ لیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام آگ بھی ہے بھائی, جیسے کہ جرمایہ 23:29 میں بھی ہے, جو سننے والوں کی تمام گندگی کو بھسم کر دیتا ہے. تو وہاں لکھا ہوا ہے وہ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے, خداوند فرماتا ہے. سو اسی طریقے سے یرمیہ 20:9 میں بھی ہے. پھر خدا کا کلام چراغ ہے, یعنی کہ یہ زبور 119 اور اس کی 105 آیت, سامز 119 اور ورس 105, تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی ہے. دیکھیں کتنی بات ہے. اور جب ہم اس روشنی میں چلتے ہیں تو پھر اندھیرے میں ٹھوکریں نہیں کھا کے گرتے ہیں. پھر اس کا کلام خوراک ہے. سو یعنی اس کا بھی آپ لکھ لیں عبرانیوں 5:12 سے 14, ہبرو چیپٹر 5 ورس 12 to 14, اور 1 کرنتھینز چیپٹر 3 ورس 2, جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں.
سو تخت کے سامنے شیشے کا سمندر جو ہے وہ بلور کی مانند ہے. یہ ایک خاص جگہ ہے جہاں پر خاص لوگوں کی جماعت یا کٹ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے کلام سے پاک کیا ہے، یسوع کے لہو سے جو دھل گئے ہیں، جن کے وستر دھل گئے ہیں، جن کے جامے دھل گئے ہیں، اور جنہوں نے شہادتیاں دی ہیں، جو شہید ہو کے آئے ہیں، اینٹی کرائسٹ کے ہاتھوں دکھ اٹھائے ہیں، قتل ہوئے ہیں، یہاں پر کھڑے ہوں گے. ہاللیلویہ. سو یہ سمندر جو ہے یہ لوگوں کو بھی بیان کرتا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ پیور ہو کے آئے ہیں. یہ ہے ریولیشن. آگے ہم اس کو دیکھیں گے. پرکاش کی پوتھی، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اور اس کا 15 چیپٹر اور دوسری آیت میں. یہ آئندہ کا ایونٹ ہوگا بیسیکلی. ابھی یہ سب کچھ وہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ ابھی ٹریبولیشن شروع ہی نہیں ہوئی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے تو ابھی اس کی اپروول ہی نہیں دی کہ یہ شروع ہو. کیونکہ موریں بھی توڑنی ہیں خداوند یسوع مسیح نے، اور اس کے پاس یہ اختیار ہے. یہ پرکاش کی پوتھی 5ویں چیپٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. سو کئی جو اسکالرز ہیں، لوگ جو ہیں، وہ اپنی ٹرانسلیشن میں جانداروں کو یا یہ جو جنتو ہیں ان کو بیسٹ کہتے ہیں، مگر ان کی صحیح ڈسکرپشن جو ہے، ان کو صحیح نام اگر بیسٹ ہے انگریزی کا، تو اس کو لیونگ ونس ہم کہہ سکتے ہیں. لیونگ کریچرز. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے پہلے جاندار کی شکل، جس طرح اس آیت میں ہے شیر یا لائن کی طرح ہے. دوسرے جاندار کی شکل بچڑے کی مانند ہے، اور تیسرے جاندار کی شکل یہاں آیت میں دیکھ رہا ہوں کہ آدمی کی مانند ہے، اور چوتھے جاندار کی شکل عقاب یعنی اڑتے ہوئے عقاب، ایگل کی طرح ہے. اب ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایزیکیل یا حزقیل پہلا چیپٹر لکھ لیں. حزقیل پہلا چیپٹر، اس کی 10ویں آیت ورس 10 اور اس کی 26 آیت یعنی 26 اینڈ 28 میں جانا پڑے گا ہمیں، جہاں 4 جانداروں کا ذکر ہے، جنتو کا ذکر ہے. چلیں آگے چلیں. یہ رائٹ سائڈ پر انسان اور شیر کا چہرہ دیکھا، یعنی اس نے رائٹ سائڈ پہ انسان اور شیر کا ایک فیس دیکھا، چہرہ دیکھا. لیفٹ سائڈ پہ سانڈ یعنی اور عقاب کا چہرہ دیکھا. ٹھیک ہے. سو یعنی کہ سانڈ مینس بیل کا چہرہ دیکھا. یہ مکاشفہ کی کیا رائٹ اور لیفٹ پہ یہ دیکھا. اب یہ پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن کے 4 جانداروں کی ڈسکرپشن ہے، یہ بتایا گیا ہے اس طرح. اب ان دونوں ویژنز میں یہ جو حزقیل نے دیکھا اور یوحنا دیکھ رہا ہے، خدا کا جلال انہیں نظر آیا، اور 4 جانداروں سے گویا تخت کمپلیٹ ہوتا ہے. یعنی دونوں اسکرپچرز یا حوالہ جات میں تخت کے اوپر ہم دیکھتے ہیں ایک قوس قزح ہے، رینبو ہے. کیا ہے؟ قوس قزح، رینبو نظر آتا ہے. یوحنا ان 4 جانداروں کی زیادہ اس کی ڈیٹیل میں ہمیں نہیں دیتا، کہ زیادہ ڈیٹیل ہمیں نہیں دیتا، مگر ان 4 جانداروں کی تشبیہ کو بیان کرتا ہے. یعنی ان کی کہ یہ ان کے کام کیا ہیں، ان کی ایکسپلینیشن تھوڑی سی بیان کرتا ہے. ریولیشن یہ جو ہم نے ورس ہے، ہم ابھی 4 چیپٹر کی 7 اور 8 ہم میں دیکھ رہے ہیں. یوحنا نے جانداروں کے کام اچھے طریقے سے بیان کیے ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں، باقی اس ڈیٹیل میں یہاں اس نے ہمیں نہیں دی.
تو ہم یہ ابھی جو ورس پڑھ رہے ہیں یہ 6 اور 7 پڑھ رہے ہیں، سوری، تو میں نے آپ کو 6 اور 8 کہہ دیا. سو یوحنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کاموں کو بیان کر رہا ہے. یعنی ہم آگے جا کے دیکھیں گے پرکاش کی پوتھی، دا بک آف ریولیشن، یوحنا کا مکاشفہ، اس کا 4 چیپٹر اور 8ویں آیت میں. اب یہ چاروں جاندار جو ہیں یہ کروبی ہیں، چیرابیمز ہیں، چیرابیمز ہیں، CHERUBIMS. اس کا ذکر یہ جو ہے نا، یہ فرشتوں کی دیکھیں کیٹیگریز ہیں، ان کی قسمیں ہیں. اور یہ اگر ہم دیکھیں تو حزقیل 10 چیپٹر اور اس کی 20 اور 21 آیت میں ہمیں ان کے متعلق اور سٹڈی کریں گے، کیونکہ ابھی ہم یہ پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ آپ ضرور اس کو سٹڈی کریں. اب یوحنا ان چاروں جانداروں کو جن چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہے، ادھارن دیتا ہے، وہ یہ ہیں چاروں کو. شیر جو ہے، شیر کیا ہے بھائی؟ جو جنگلی جانوروں کا بادشاہ کہلاتا ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کی میجسٹی یا مہما کو ظاہر کرتی ہے، بڑا مہان ہے. متی رسول اس کو اپنی انجیل میں بادشاہ کے طور پر بیان کرتا ہے، متی یسوع کو بادشاہ کے طور پہ. نمبر 2، بچڑے کا کاف، جس کو کاف کہہ لیں، بچڑا کہہ لیں، بیل کہہ لیں، یہ گھریلو جانداروں کا بادشاہ ہے. یعنی کاف یہ گھریلو جانداروں کا بادشاہ ہے. یہ گھریلو سروسز کے لیے استعمال ہوتا ہے بھائی، ہل چلانا یا بیل گاڑی، سو گھر کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سو مرکز خداوند یسوع مسیح کو خادم کے طور پہ ظاہر کرتا ہے، بھئی یہ تو خادم ہے، یہ تو خدمت. پربھو یسوع نے نہیں کہا تھا میں خدمت کرانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں. اور اسی طور پہ پربھو یسوع خادم کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جس نے قربانی بھی دے دی، بلی بھی دے دی. تیسری چیز کہ آدم ذات جو مسیح خداوند کو انسان کے طور پہ ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ جو شبد ہے، وہ جو خدا ہے، وہ مجسم ہوا، یعنی اس نے دے دھار لی اور کلام مجسم ہوا. یوحنا کی انجیل پہلے کی 14 میں بھی ہے کہ شبد نے دے دھار لیا. سو لوکا جو ہے وہ مسیح کو پرفیکٹ یعنی کامل انسان کے طور پر بیان کرتا ہے، جس نے باپ کے ساتھ اپنا جلال چھوڑ کے انسان بننا گوارا کیا، انسان بن گیا تاکہ آج مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کو نجات دے سکتے، مکتی دے سکے. کہاں سے؟ گناہوں سے، شیطان کے چنگل سے. یہ فلپیوں 2 کی 8 آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو پلیز پڑھ لیجئے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا جاندار، تین دیکھیں کہ وہ عقاب کی مانند ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی سوورینٹی کو اور اس کی ڈیٹی یعنی اس کے خدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے. یوحنا یسوع کو ایک کامل خدا کے طور پہ بیان کرتا ہے، کہ خدا کے بیٹے کے طور پر ظاہر کرتا ہے، اور آسمان سے اس کا رشتہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور کیوں آیا. اور یہ ساری چیزیں یوحنا جو ہے اس کی الوہیت کی بات کرتا ہے، اس کی ڈیٹی کی بات کرتا ہے، اس کی ہیومینٹی کی بھی بات کرتا ہے. سو پرانے عہد نامہ میں جب اسرائیل قوم اجاڑ یا بیابان میں ڈیرے لگاتے تھے اور ٹیبرنیکل یا وہ خیمہ اجتماع یا تمبو کو درمیان یعنی اس خیمہ اجتماع یا وہ جو اس کو سینٹر میں رکھتے تھے، جو خدا نے کہا تھا کہ بھئی یہ موسیٰ یہ بنا لے، اس کو سینٹر میں رکھتے تھے، اور 12 قبیلے اس کے ارد گرد جو تھے وہ ڈیرے لگاتے تھے. یعنی لینڈنگ جو وہ کرتے تھے وہ کس طریقے سے کرتے تھے. چلیں اس کی ترتیب دیکھیں.
ایسٹ یا مشرق چڑھتی سائڈ جو تھی وہ یہودا کا قبیلہ جس کا جھنڈا شیر تھا. یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں. سو یہی چیزیں اوپر ظاہر ہو رہی ہیں, سمبولیکلی بھی بتائی جا رہی ہیں, یعنی ادھارن کے طور پہ. سو چڑھتی سائڈ پہ یہودا کا قبیلہ جس کا جھنڈا شیر تھا. اور یہودا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ ارادنا کرنے والے ورشپر. ہاللیلویا. سو ان کے ساتھ یہ جو اب قبیلے ہیں تو یہ دیکھیں کہ 3 قبیلے ایک جگہ تھے, یہودا کا قبیلہ, اشکار کا قبیلہ اور زبلون کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ترتیب کیا تھی کہ سینٹر میں ٹیبرنیکل اور کس طریقے سے ایسٹ سائڈ پہ یہ تینوں تھے. کون کون؟ یہودا کا قبیلہ, اشکار یا زبلون کا قبیلہ. یہ گنتی نمبرز اس کی 2 چیپٹر کی 3 سے 7 آیت میں بتایا. پھر ویسٹ سائڈ پہ یعنی مغرب سائڈ پہ, اور وہ افرائیم کا قبیلہ آگے تھا جس کا جھنڈا سانڈ تھا. سانڈ مینس بیل. اور ان کے ساتھ منسی اور بینجیمن کا قبیلہ تھا. 3 قبیلوں کے 4 تو 12 بن جاتے ہیں. سو یہ اس کا ذکر گنتی یا نمبرز چیپٹر 2 18 سے 24 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر جنوب سائڈ جس کو نارتھ کہہ لیں, دان کا قبیلہ, ان کا جھنڈا عقاب تھا, ایگل تھا. اور اس کے ساتھ تھا آشر اور نفتالی کا قبیلہ. آشر اور نفتالی کا قبیلہ. سو یہ گنتی نمبرز چیپٹر 2 ورس 25 سے 31 ہے. پھر ساؤتھ پہ ہم دیکھتے ہیں, اور ساؤتھ پہ ہمیں نظر آتا ہے شمال میں روبن کا قبیلہ, اور اس کا جھنڈا انسان کا چہرہ تھا. ہاللیلویا. جس کے ان کے ساتھ شمعون اور جد کے قبیلے تھے. اس کا ریفرنس آپ گنتی اس کا چیپٹر 2 ورس 10 سے 16, نمبرز چیپٹر 2 10 سے 16 میں ان کے جو ہیں پوری ان کی ترتیب مل جائے گی. سو جب ان کی ہم سیکوینس دیکھتے ہیں تو اصل میں خدا نے یہودا کا قبیلہ آگے لگایا تھا کہ یہ آگے لگے گا. اس کی وجہ تھی کیونکہ یسوع جو تھا وہ ایسی قبیلے میں سے آیا تھا. ہاللیلویا. پیدائش اتپتی اس کی 49 کی 10 ورس میں ہے کہ یہودا کا قبیلہ آگے تھا کیونکہ وہ ورشپ کرنے والے تھے, پرستش کر کے یہ جاتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر پرستاروں پہ جو ورشپ کرنے والے ہیں, دل سے ورشپ کرتے ہیں, ضروری نہیں گا کہ اپنے آپ کو ادھین کرتے ہیں, ان پہ جادو نہیں ہوتا. بلام نے کوشش کی, اس نے کہا بھائی ان پہ کہاں جادو ہوگا. اور ایک بات بتا دوں, جب ان قبیلوں کی آپ لوکیشن اوپر سے ہیلی کاپٹر یا پہاڑ سے دیکھیں نیچے تو یہ کراس بنتی تھی. ہاللیلویا. وہ کراس پہ بھی کبھی کوئی شراپ ہوا ہے, لعنت ہوئی ہے, کرس ہوا ہے. تو یہاں جو 6 اور 7 آیات ہیں وہ ختم ہوئی ہیں. تو خداوند آپ کو برکت دے, اور اس کو یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں اس کلام کو. اور جب یہ دلوں میں بیجا جائے, بندن کھلیں, یسوع مسیح کے نام میں جوئے ٹوٹتے چلے جائیں, اور یہ بہت سا پھل لا سکے یسوع کے نام میں. آمین آمین.